مملوک ڈائنیسٹی کی کہانی شروع ہوتی ہے ود دا رائز آف ایوبی ڈائنیسٹی۔ ایوبی ڈائنیسٹی جو کہ صلاح الدین ایوبی کی ڈائنیسٹی تھی، جنہوں نے ایجپٹ اور اس کے کچھ ارد گرد علاقے تھے ان کے اوپر انہوں نے رول کیا۔ اسکلڈ ویریئرز تھے، ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی تھی بیٹلز میں وہ ایک زبردست قسم کی اسٹریٹجی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے ایکسٹرنل پاورز کو بھی شکست دیا تھا۔ اور اس پیریڈ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ منگولز آتے ہیں، وہ خوارزمین امپائر کو بھی شکست دیتے ہیں، عباسد خلافت کا بھی خاتمہ کرتے ہیں 1258 میں، سلجوقس امپائر کا بھی خاتمہ کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ یہاں پر آتے ہیں مملوکس کی طرف، تو منگولیوں کے درمیان اور مملوک سلطنت کے درمیان ایک بیٹل ہوتی ہے۔ کچھ غلاموں کو لایا جاتا ہے سینٹرل ایشیا سے، ایسٹرن یورپ سے اور باقی ایریا سے۔ ایجپٹ یہاں پر ان کو اسلام میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ٹرین کیا جاتا ہے فار ملٹری پرپس انڈر دی لیڈرشپ آف صلاح الدین ایوبی، اور انہوں نے یروشلم شہر کو ری کیپچر کیا۔ منگولیوں کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کروسیڈرز بھی آتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں آفٹر دی ڈیتھ آف صلاح الدین ایوبی، اور کافی دیر تک وہ مینٹین رکھتے ہیں اپنا کنٹرول ایجپٹ کے اوپر، سیریا کے اوپر اور فلسطین کے اوپر۔ مملوک سلطنت ایک پاورفل میڈیول اسٹیٹ گزری ہے اسلامی تاریخ میں، جو کہ رول کرتی ہے ایجپٹ اور لیونٹ ریجن پر۔ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی خلافتیں گزری ہے یا جتنے بھی ڈائنیسٹیز وجود میں آئی تھی، تو یوجولی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بنیادیں یا تو کسی رولر نے رکھی تھی یا پھر کسی خاندان نے رکھی تھی۔ لیکن جب ہم مملوک ڈائنیسٹی کی بات کرتے ہیں، مملوک سلطنت کی بات کرتے ہیں، تو یہ واحد ایک ایسی یونیک ڈائنیسٹی تھی جن کی بنیاد نہ کسی رولر نے رکھی تھی، نہ کسی خاندان نے رکھی تھی، بلکہ اس کی بنیاد غلاموں نے رکھی تھی۔ عربی میں مملوک کا مطلب ہے سلیو، یعنی کہ غلام۔ مملوک ڈائنیسٹی کی کہانی شروع ہوتی ہے ود دا رائز آف ایوبی ڈائنیسٹی۔ ایوبی ڈائنیسٹی جو کہ صلاح الدین ایوبی کی ڈائنیسٹی تھی، جنہوں نے ایجپٹ اور اس کے کچھ ارد گرد علاقے تھے ان کے اوپر انہوں نے رول کیا تھا۔ تو ان کے پیریڈ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ غلاموں کو لایا جاتا ہے سینٹرل ایشیا سے، ایسٹرن یورپ سے اور باقی ایریا سے۔ ایجپٹ یہاں پر ان کو اسلام میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ٹرین کیا جاتا ہے فار ملٹری پرپس، اور یہ کافی ایک پاورفل ملٹری تھی جن کو صلاح الدین ایوبی نے لیڈ کیا تھا۔ خاص کر جو صلیبی جنگیں تھی، جو کروسیڈ وارز تھی، تو اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ ان کروسیڈرز کو انہوں نے شکست دیا تھا انڈر دی لیڈرشپ آف صلاح الدین ایوبی، اور انہوں نے یروشلم شہر کو ری کیپچر کیا تھا۔ لیکن ود دی پیسج آف ٹائم پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1250 میں جو غلام تھے، جو ملٹری تھی انڈر صلاح الدین ایوبی، تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں ایوبی ڈائنیسٹی کے خلاف، اور پھر وہ مملوک ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ 1249 میں جب صلاح الدین ایوبی کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو ان کی ڈیتھ کے بعد جو نئے رولر آتے ہیں تو اس کا نام تھا الصالح ایوبی، جو کہ بنتے ہیں نیو رولر آف ایوبی ڈائنیسٹی۔ الصالح ایوبی جب رول کر رہے تھے تو ان کے رول کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کروسیڈرز آتے ہیں اس ریجن کی طرف اور ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور مین وائل الصالح ایوبی بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور ان کے بعد کوئی ایبل شخص تو نہیں تھا، لیکن ایک ینگ پرنس تھا جس کا نام تھا توران شاہ۔ تو پھر وہ بنتے ہیں نیو رولر آف ایوبی ڈائنیسٹی، اور وہ پھر اس ڈائنیسٹی کو لیڈ کرتے ہیں۔ لیکن جو توران شاہ تھے تو وہ بہت زیادہ ینگ تھے، تجربہ کار نہیں تھے، ان کے پاس کوئی بیسٹ ملٹری اسٹریٹجی بھی نہیں تھی کہ کس طرح اس ریجن کو ڈیفینڈ کیا جا سکے، کروسیڈرز کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے۔ اور ٹرننگ پوائنٹ تب آتی ہے کہ جب کروسیڈرز ایوبی ڈائنیسٹی کا ایک امپورٹنٹ شہر تھا جس کا نام تھا ڈمیٹا، تو وہ اس شہر کو کیپچر کرتے ہیں، اور جب وہ اس شہر کو کیپچر کرتے ہیں تو جو مملوک ملٹری تھی ایوبی ڈائنیسٹی کے اندر، تو اس کا ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا ایبک۔ تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس ملٹری کو لیڈ کر رہا تھا، تو وہ اس ایوبی ڈائنیسٹی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور ایوبی ڈائنیسٹی کو اوور تھرو کرتے ہیں، اور وہ بنتے ہیں نیو رولر آف ایجپٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مملوک
سلطنت کی بنیاد بھی رکھتے ہیں، جو کہ پھر تقریباً 250 سالوں تک حکومت کرتے ہیں اس ریجن کے اوپر۔ مملوک سلطنت کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان کی جو ملٹری تھی تو وہ ایک پاورفل اور ایک ڈومیننٹ ملٹری سمجھی جاتی تھی اس ریجن میں۔ سکلڈ ویریئرز تھے، ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی تھی بیٹلز میں تو وہ ایک زبردست قسم کی اسٹریٹجی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے ایکسٹرنل پاورز کو بھی شکست دیا تھا۔ مثال کے طور پر منگولیوں کی اگر بات کی جائے تو یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب منگولز پوری دنیا کو فتح کر رہے تھے، اور اس پیریڈ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ منگولز آتے ہیں، وہ خوارزمین امپائر کو بھی شکست دیتے ہیں، عباسد خلافت کا بھی خاتمہ کرتے ہیں 1258 میں، سلجوکس امپائر کا بھی خاتمہ کرتے ہیں، اور میسوپوٹیمین ریجن کو، سیریا ریجن کو اور پرشین ریجن، اس سارے ریجن کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ یہاں پر آتے ہیں مملوکس کی طرف تو منگولیوں کے درمیان اور مملوک سلطنت کے درمیان ایک بیٹل ہوتی ہے 1260 میں، جس میں مملوک سلطنت منگولیوں کو شکست دیتے ہیں، اور وہ اس بیٹل کی وجہ سے نہ صرف ان کو شکست دیتے ہیں بلکہ اس ریجن میں ایک ڈومیننٹ پاور بھی بنتے ہیں۔ منگولیوں کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کروسیڈرز بھی آتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں آفٹر دی ڈیتھ آف صلاح الدین ایوبی، تو وہ کروسیڈرز کے ساتھ بھی بہت سارے جنگیں کرتے ہیں اور ان کو اس ریجن سے ایکسپیل بھی کرتے ہیں، اور کافی دیر تک وہ مینٹین رکھتے ہیں اپنا کنٹرول ایجپٹ کے اوپر، سیریا کے اوپر اور فلسطین کے اوپر۔ آرکیٹیکچر کے متعلق اگر بات کی جائے تو مملوک آرکیٹیکچر بھی بہت زیادہ مشہور ہے اسلامی تاریخ میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مملوک سلطنت پیریڈ کے دوران کائرو بہت زیادہ فلرش ہوتی ہے اور بہت زیادہ کام بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سلطان حسن موسک آپ دیکھ لیں، اسی طرح الناصر محمد موسک آپ دیکھ لیں، قلاون کمپلیکس آپ دیکھ لیں، تو یہ جتنے بھی کام تھے تو وہ ان کے پیریڈ کے دوران ہوئے تھے، اور ان کی اگر آپ آرکیٹیکچر چیک کریں گے تو اٹ از میگنیفیسنٹ۔ زیادہ تر جو کام ہوتا تھا تو ماربل کا استعمال کرتے تھے، ٹائلز کا استعمال کرتے تھے، اور ووڈ کا یہ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ تو مملوک سلطنت کے پیریڈ کے دوران آرکیٹیکچر کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہوا تھا۔ کلچرل اور انٹلیکچول لائف کی بھی اگر بات کی جائے تو اس لحاظ سے بھی مملوک سلطنت ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ اس پیریڈ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کائرو بنتی ہے سینٹر فار اسلامک اسکالرشپ، دنیا بھر سے اسکالرز آتے ہیں، فلاسفرز آتے ہیں، پوئٹس آتے ہیں اس شہر کی طرف۔ اسی طرح جو الازہر یونیورسٹی تھی، جس کی بنیاد اگرچہ فاطمیٹ کیلیفیٹ کے دوران رکھی گئی تھی، لیکن ان کے پیریڈ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی فردر یہ ان کو ڈیولپ کرتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں۔ 16 سینچری میں مملوک سلطنت کی زوال شروع ہوتی ہے، اور اس کی زوال اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے بہت سارے فیکٹرز تھے، لیکن جو مین فیکٹرز تھے تو ان میں سے ایک فیکٹر تھا پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ شروع میں ان کے جو پہلے والے سلطانز تھے تو وہ ان کے اندر لیڈرشپ سکلز موجود تھے، ملٹری سکلز ان کے اندر موجود تھے، تو وہ اس مملوک سلطنت کو مینٹین رکھتے ہیں اور ان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ لیکن پھر ود دی پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ایسے لیڈرشپ آتی ہے جو کہ ان ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ان کے پاس سکلز وغیرہ بھی نہیں تھے، اور پھر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مملوک سلطنت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ ریزن یہ تھا کہ اس پیریڈ کے دوران اوٹومن امپائر کی رائز بھی ہوتی ہے، جو کہ اٹ سیلف ایک پاورفل امپائر تھی۔ خاص کر سلطان سلیم I کے رول کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے امپائر کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ایجپٹ اور لیونٹ ریجن کی طرف۔ اوٹومن فورسز آتے ہیں اس ریجن کی طرف، ان کے درمیان اور مملوک سلطنت کے ملٹری کے درمیان بہت سارے جنگیں ہوتی ہے، اور ان جنگوں کے نتیجے میں مملوک سلطنت کو شکست ہوتی ہے۔ اوٹومن فورسز کائرو کو بھی کیپچر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایجپٹ کو بھی مکمل طور پر کیپچر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مملوک سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ ہوتا ہے۔